بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ایک جاب ہولڈر لڑکی ہوں۔ الحمدللہ 18 گریڈ کی ملازمہ ہوں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں، اور بدقسمتی سے 2 بچوں کی ماں اور خلا یافتہ ہوں۔ عورت ہمیشہ جذباتی ہوتی ہے، جذبات میں آ کر فیصلہ کر لیتی ہے، جو کہ نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ 37 میری عمر ہے۔ 28 سال کی عمر میں میری شادی ہوئی تھی۔ میری شادی اپنی فیملی میں ہوئی تھی۔ میرے ہسبینڈ بھی ایک گورنمنٹ جاب ہولڈر ہیں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں وہ جاب کرتے ہیں 15 گریڈ میں۔ میری پہلی اولاد بیٹا تھا۔ بیٹے کی پیدائش تک ہم جوائنٹ فیملی میں رہے اور اچھا وقت گزارا۔ اب میں ویسے جھوٹ کیوں بولوں کہ جوائنٹ فیملی میں مجھے کوئی مسئلہ تھا یا کبھی ہوا۔ بہت اچھے تھے وہ، مگر مجھے جوائنٹ فیملی میں رہنے کا دل نہیں کرتا تھا۔ میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا ہم اپنا گھر بناتے ہیں اور الگ ہو جاتے ہیں۔ ہم دونوں کی سیلری اتنی تو ہے کہ ہم 1 سال میں اپنا گھر بنا سکتے ہیں، اور گاڑی بیچنی پڑے تو بیچ کر پہلے گھر بناتے ہیں، پھر گاڑی لے لیں گے۔ وہ اس بات پر تیار ہو گئے۔ میرے پاس جو پیسے تھے میں نے پلاٹ لے لیا، اور ایسے ہی ہم نے 1 سال کے اندر دونوں نے مل کر اپنا گھر بنا لیا۔ میری سیلری میرے ہسبینڈ سے زیادہ تھی۔ گھر بن گیا، ہم الگ ہو گئے۔ الگ ہونے کے بعد گھر میں چھوٹے موٹے مسائل تو ہوتے ہیں، ہر گھر میں ہوتے ہیں، مگر سچ بولوں تو مجھے اپنی نوکری پر بڑا غرور تھا، اور میں اپنی نوکری کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھی تھی، جو کہ میری لائف کی سب سے بڑی بے وقوفی تھی، جو آج مجھے سمجھ آ رہی ہے۔ پھر میری بیٹی کی پیدائش ہوئی، اور یہاں ایک بات یاد رکھنا، عورت کی اصل دشمن ایک عورت ہی ہوتی ہے۔ مرد اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنی ایک عورت کو پہنچاتی ہے۔ گھر جو ہم نے بنایا تھا اس میں زیادہ پیسے میرے لگے تھے، اور وہیں غرور و تکبر۔ گھر میں کوئی بھی بات ہوتی تو میں بات بات پر یہی طعنہ دیتی کہ گھر میں میرے پیسے زیادہ ہیں، تمہارا کیا ہے۔ بس پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہیں میری کزن، جس کا آنا جانا زیادہ تھا، اس نے مجھے ورغلانا شروع کر دیا کہ تم اس سے زیادہ سیلری لیتی ہو، وہ کم لیتا ہے۔ ایسے ہی کہانیاں اس نے شروع کر دی۔ میرے دل میں ان کے لیے نفرت پیدا کرتی رہی۔ اس قدر اس نے زہر گھولا کہ میں اپنے بچوں تک کو بھول گئی، یہ بھی بھول گئی کہ میرے 2 بچے ہیں۔ لڑائی جھگڑے بڑھتے گئے۔ ہم نے گاڑی لی تھی، اس میں بھی میرے پیسے زیادہ تھے۔ بدقسمتی میری کہ میں نے اپنے خاوند کو ایک دن کہہ دیا کہ یا تو آپ مجھے گاڑی کے پیسے واپس کر دیں، یا پھر آج کے بعد آپ گاڑی استعمال نہ کیا کریں۔ یہ بات میرے لیے تو معمولی تھی، مگر ان کے لیے تو نہیں ہوئی ہوگی، کیونکہ میرے اندر زہر ہی اتنے گھول دیے گئے تھے۔ انہوں نے گاڑی بیچ دی اور میرے پیسے مجھے دے دیے۔ میرے جو خاوند تھے ان کے بڑے بھائی کینیڈا میں ہوتے تھے، وہ گھر آئے تھے 3 ماہ کے لیے، اور واپسی جاتے ہوئے انہوں نے گاڑی اپنے بھائی کو دے دی۔ وہ کافی مہنگی گاڑی تھی۔ مجھ سے نہ برداشت ہوئی تو میں نے ایک دن مطالبہ کر دیا کہ گھر میں میرے جو پیسے لگے ہیں مجھے واپس کرو۔ اور یہاں پر ایک اٹل حقیقت، وہ یہ کہ یہ سب کچھ میں اس لیے واپس لے رہی تھی کہ میں اپنی کزن کی باتوں میں آ کر خلا کا فیصلہ کر چکی تھی۔ اللہ اس کو بھی ہدایت دے، مگر جو ایسے کسی کا گھر برباد کرتا ہے خدا اسے بھی کبھی خوش نہیں رکھتا۔ خوش وہ بھی آج نہیں ہے۔ انہوں نے وہ گاڑی بیچی اور مجھے میرے پیسے واپس کر دیے۔ باقی جو پیسے بچے تھے انہوں نے نوکری چھوڑ دی اور ان پیسوں سے اپنا بزنس شروع کر دیا۔ ایک ہوٹل اوپن کیا تھا، آج ان کے پاس اپنے ذاتی 3 ہوٹل ہیں، اور میں غرور و تکبر میں ڈوبی ہوئی عورت نفسیاتی مریض بن چکی ہوں۔ جب وہ پیسے مجھے مل گئے میں نے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ انہوں نے اور میرے گھر والوں نے مجھے تب بہت سمجھایا، مگر میری عقل پر پردہ پڑ چکا تھا، نہیں سمجھی، کیونکہ میری جو کزن ہے۔ اب یہاں اگر مزید سچ لکھوں تو مجھ سے ہونے والی غلطیاں مجھے خود ایک عورت ذات کی توہین لگتی ہیں۔ بہرحال میں اپنی کزن کی باتوں میں آ گئی۔ اس کا جو دیور تھا اس کی پہلی بیوی فوت ہو چکی تھی، اس کی ایک بیٹی بھی تھی، اور وہ آرمی میں مینیجر تھا۔ میں بھی زیادہ کی لالچ میں اور بڑے عہدے کی لالچ میں اس کی باتوں میں آ گئی اور طلاق لے لی۔ اور میری زندگی کی دوسری سب سے بڑی غلطی طلاق۔ مجھے انہوں نے ایک شرط رکھ کر دی تھی کہ میں بچے تمہیں نہیں دوں گا۔ میں نے اس شرط کو قبول کیا اور طلاق لے لی۔ عدت پوری ہونے کے بعد میری کزن نے اپنے دیور کے ساتھ میری شادی کروا دی۔ 4 ماہ وہاں رہی، نوکری بھی کرتی، پیسے وہ سارے لے لیتے۔ گھر ان کا بہت بڑا تھا، مگر کوئی سکون نہیں تھا۔ اپنے بچوں کو چھوڑ کر اس کی بچی کو سنبھالتی، صبح اسکول جاتی تو بچی کو ساتھ لے کر جاتی۔ ان کے گھر میں بڑی بڑی گاڑیاں، ڈرائیور، سب کچھ تھا، مگر میں رکشے پر آتی جاتی۔ اور وہ میری کزن جس کی میں نے ہر بات مانی، وہاں میرے ساتھ اس کا رویہ ایسے ہو گیا تھا جیسے میں کوئی اس کی دشمن ہوں۔ وقت گزرتا گیا،
میں جس نوکری کو اپنا سہارا سمجھتی تھی 11 ماہ وہاں رہی، اپنی سیلری میں سے مجھے 10,000 مہینے کا ملتا تھا کہ یہی تمہارا جیب خرچ ہے۔ 11 ماہ کے بعد پتہ چلا کہ اس نے اسلام آباد شادی کر رکھی ہے پہلے سے ہی۔ وہاں میں نے بود نبھانے کی کوشش کی اور یہ طے کر لیا تھا کہ آپ کچھ بھی ہو جائے یہاں سے نہیں جانا، مگر وہ بار بار کہتا جاؤ میری طرف سے تم آزاد ہو، بار بار ٹارچر کرتا کہ کسی طرح میں طلاق کا مطالبہ کروں۔ ماں باپ تو ماں باپ ہوتے ہیں۔ ایک دن ابو نے مجھے کہا کہ کوئی بات نہیں، تم واپس آ جاؤ گھر، وہاں ایسی اذیت بھری زندگی نہ گزارو۔ وہاں سے بھی طلاق ہو گئی، واپس آ گئی امی ابو کے پاس۔ ابھی 2 ماہ پہلے ابو کی وفات ہو گئی، وہی میرا سہارا تھے۔ بھائی چار میں سب شادی شدہ، ان کی اپنی زندگی ہے، اپنے بچے۔ اب میرے حالات یہ ہیں، سیلری تو میں لیتی ہوں، وہ جاب جس پر مجھے بڑا غرور تھا وہ مجھے کوئی سہارا نظر نہیں آتی، پیسے تو آتے ہیں، لگاؤں کہاں؟ آج میں نے یہ تحریر لکھی، بہت دکھی تھی۔ آج امی کے اصرار پر مجھے میرے بچوں سے ملوایا گیا، میں نے ان کو گاڑیاں اور کچھ کھلونے لے کر دیے۔ ان کے باپ نے ابھی کچھ دیر پہلے اپنے چھوٹے کے ہاتھ واپس لوٹا دیے اور میرے بچے اپنی دوسری ماں کے ساتھ خوش ہیں۔ اب میری ایک ہی زندگی کی خواہش ہے جو میں کوشش بھی کر رہی ہوں، اگر وہ مجھے بچے ہی دے دے تو میں جو دن بدن نفسیاتی مریض بنتی جا رہی ہوں شاید میں ٹھیک ہو جاؤں، مگر لگتا ہے نہیں کہ مجھے وہ دیں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ دعا کریں۔ جو غلطیاں میں نے کی اس قابل تو نہیں، مگر اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں۔ میری آپ تمام بہنوں سے گزارش ہے جو جاب ہولڈر ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں یا گورنمنٹ، سیلری خاوند سے زیادہ ہیں یا کم بھی، جاب کو اپنا غرور و تکبر مت بنانا۔ پیسہ تو ہے، جاب ہے، مگر پیسہ انسان کا سہارا نہیں بنتا۔ اللہ ہر کسی کی بہن بیٹی کے نصیب اچھے کرے، غرور و تکبر سے اللہ ہر ایک کو بچائے۔ میرے لیے دعا کرنا، اللہ کوئی بہتری والا معاملہ کرے، ورنہ جس قدر میں نفسیاتی مریض بنتی جا رہی ہوں میرے پاس یہ نوکری بھی نہیں رہے گی۔